میں آج ایک جگہ جنازہ پڑھانے گیا تو واپسی پہ مجھے میرے ساتھ جو لوگ تھے انہیں کہا کہ جی اس واپسی نہ رستہ اے نہیں اختیار کرنے ہیں ادھر چلے جانے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ چند دن پہلے یہاں پر گھر گرائے گئے ہیں سیت پور کے علاقے میں. آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ وہاں پر چند گھر گرائے گئے, چند نہیں بلکہ اچھے خاصے گھر گرائے گئے. تو جب ہم ان گھروں کی موازنہ کرنے کے لیے گئے تو تمام بلاکوں کے بنے ہوئے گھر, ٹی آر این گارڈر والے گھر, چادروں والے گھر, ان کو مکمل طور پر ملیا میٹ کر دیا گیا. اب یہ جب گھر مسمار کیے گئے, یہ واقعہ بھی علماء کی آنکھوں کے نیچے ہوا. جو علماء حضرات اسلام آباد میں موجود ہیں, پورے پاکستان میں موجود ہیں, جو مولوی حضرات موجود ہیں, جو مدارس کے محتمم موجود ہیں, لیکن ان میں سے کسی نے ایک بیان بھی نہیں دیا. اب یہ کتنی عجیب سی بات ہے کہ میں اسے دنیاوی مسئلہ نہیں سمجھتا کہ جو گھر گرے ہیں, میں اس سے بھی دین سے جڑا ہوا مسئلہ سمجھتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ مسجد اللہ کا گھر ضرور ہے, لیکن جو انسان ان گھروں میں بستے تھے وہ اللہ کی مخلوق ہیں. اللہ نے کہیں بھی یہ ذکر نہیں کیا کہ میرے گھر کی دیواروں کو گرنے سے بچانا, لیکن اللہ نے یہ ضرور ذکر کیا کہ میری مخلوق اگر کسی برے حال میں ہو, کسی تکلیف میں ہو, تو اس کی مدد ضرور کرنا. لیکن تف آئے کہ کوئی بندہ نہیں اٹھا کہ جس نے ان کے حق میں آواز بلند کی ہو. ہم سمجھتے ہیں, ہم اس چیز کو مانتے ہیں کہ وہ جو گھر بنے وہ کوئی ان لوگوں کی اپنی ذاتی جگہ نہیں تھی, وہ عام لوگ تھے, آئے اور وہاں پر بسنا شروع ہو گئے, گھر پہ گھر بنا لیے, جیسے ہمارے بھی اس علاقے میں ہوتا ہے. لیکن اب سوال یہ آتا ہے یہ غریب مخلوق اللہ کی جائے گی کہاں پر؟ انہوں نے ایک عمل کر لیا, ایک غلط طریقے سے گھر بنا لیا سرکاری جگہ پر, لیکن یہ بتایا جائے یہ عوام ہے کہاں کی؟ اگر تو یہ افغانستان سے آئی ہوئی ہے, عراق سے آئی ہوئی ہے, ایران سے آئی ہوئی ہے, باہر کے کسی ملک سے آئی ہوئی ہے, تو پھر تو آپ کریں کہ انہوں نے جی غیر قانونی گھر بنایا اور پاکستان کی سرزمین پہ بنایا. جب ان کے پاس پاکستان کا آئی ڈی کارڈ موجود ہے تو بتائیں کہ اگر ان کے پاس پیچھے بھی گھر نہیں ہے, جس علاقے میں نوکری کر رہے ہیں وہاں پر بھی گھر نہیں ہے, تو کیا یہ حکومت یا ریاست کی ذمہ داری نہیں ہے ان کو گھر پرووائڈ کرے؟ اگر وہ خود سے گھر نہیں دے پا رہی تو جو اگر انہوں نے 4 پیسے جوڑ کے گھر بنا لیے ہیں تو کم از کم یار خدا کا واسطہ ہے, گرانے سے پہلے یہ تو دیکھ لو ساون کا مہینہ ہے, وہ اپنا بوریا بستر, بچہ, باپ بوڑھا, ماں بوڑھی, اس کو اٹھا کے کہاں پر جائیں گے؟ وہ در بدر ہو گئے وہ لوگ. لیکن نہ کسی مولوی کے سر پہ جھور ہوں گی, نہ ہمارے علماء پاکستان کو ذرا سا بھی خیال آیا کہ یار ان غریب لوگوں کے لیے آواز اٹھا دیں. آج اپنے مدرسے جہاں سے آپ کو اپنے لیے چندہ آ رہا ہے, چندے کی صورت میں پیسے اکٹھے ہو رہے ہیں, آپ ان مدرسوں کی خاطر تو سیخ پا ہو گئے, حکومت کے لیے مزاحمتی دیوار بن گئے, لڑنے کے لیے آ گئے. ایک علامہ صاحب نے, مولانا صاحب نے اسمبلی کے فلور کے اوپر انہیں کھڑے ہو کہا کہ ہم جب تک ہیں آپ نہیں کر سکتے, ہم واپس ان مدرسوں کو بنائیں گے, ہم واپس ان مسجدوں کو بنائیں گے. لیکن ان مولانا صاحب نے اس فلور آف دی ہاؤس یہ ذکر ہی نہیں کیا کہ یار سیدبر میں بھی یہ قیامت گزری ہے. ایک اور صاحب ہیں, انہوں نے کہا جی کہ میں جتنی مساجد گرائی گئی ہیں میں ان سب کے پیسے دوں گا اور ساری مساجد نئے سرے سے میں اپنے پیسوں سے بناؤں گا. میں کہتا ہوں یار سجدہ تو کوئی انسان اپنے گھر میں بھی دے سکتا ہے, جو مسجد رہ گئی ہے اس میں جا کے دے سکتا ہے, لیکن جس شخص سے اس کا گھر چھین لیا گیا, جس کے عورتیں بچے بوڑھے دربدر ہو گئے, تو اللہ تم سے یہ پوچھیں گے, تم سے یہ نہیں پوچھیں گے یار مسجد ٹٹھی سی دوبارہ بڑھائی یا نہیں بڑھائی. اللہ پوچھیں کہ ایک شخص نے سر تو چھت چلی گئی, اس نے بال بچہ دربدر ہو گئے, تو کیا کرنا رہے ہیں؟ اتنا آپ کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا شوق ہے تو پھر آپ پہلے ان عام عوام پہ خرچ کریں, اس کے بعد اللہ کے گھر کی طرف جائیں گے تو اللہ خوش ہوگا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے دور میں کسی شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں تو کیسے کروں؟ آپ نے فرمایا کہ تو نے کیا ذہن میں رکھا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں اللہ کی راہ میں مسجد بنانا چاہتا ہوں, اللہ کا گھر بنانا چاہتا ہوں. یہ بڑے غور طلب معاملہ ہے, اس کو سنیے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے ماں باپ, اس نے کہا میں ٹھیک بندہ ہوں, تگڑا بندہ ہوں, میرے ماں باپ بھی ٹھیک ہیں. آپ نے پوچھا تیرے بہن بھائی, اس نے کہا جی وہ بھی ٹھیک ہیں. آپ نے پوچھا تیرے رشتہ دار عزیز, اس نے کہا کہ کم و بیش سب ٹھیک ہیں, تو جو کوئی نہیں ہے شاید ان کی کفالت بھی وہ کرتا ہے. انہوں نے کہا کہ اب آ جا تیرے ہمسائے, یعنی کہ جن کا تیرے گھر کے اوپر سایہ پڑ رہا ہے یا تیرے گھر کا سایہ ان کے گھروں پڑ رہا ہے.
تو اس نے کہا جی وہ بھی ٹھیک ہیں، ان کی مدد امداد کرتا ہوں۔ آپ نے کہا پھر بیوہ یتیم مسکین، اس نے کہا میں یہ بھی کام کرتا ہوں، میں بیواؤں میں بھی دیتا ہوں، یتیموں کو بھی دیتا ہوں، مسکینوں کو بھی کھانا کھلاتا ہوں۔ تب اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اب تو اللہ کی راہ میں مسجد بنا سکتا ہے۔ تو یہ چیزیں اللہ کے حبیب نے آپ کے لیے رکھ چھوڑی ہیں، تو سب سے پہلے جائیں ان آبادیوں میں جائیں جہاں سے لوگ بے گھر ہو گئے ہیں، ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کریں، باہر نکالیں، ان کی شناخت کریں، حکومت سے پوچھیں لوگ کون تھے، کہاں سے آئے تھے، اب بیچارے کہاں پر گئے، ان لوگوں کے پاس جائیں، ان کی کفالت کریں، ان کو گھر بنا کے دیں، 2 کمروں کا گھر بنا دیں۔ ان بیچارے غریبوں کی کیا ضرورت ہوتی ہے؟ 2 مرلے کا گھر ضرورت ہوتی ہے، 2 کمروں کی چھت ضرورت ہوتی ہے، تو یہ 2 کمروں کی چھت ان کو ڈال کے دیں، اس کے بعد اللہ کے گھر کی طرف جائیں، تو پھر اللہ تعالیٰ سے قبول فرمائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔